السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، جرنلسٹ کٹ کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب معمول منڈے والے دن ستار خان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج بھی ستار خان صاحب رونق افزا ہیں اسٹوڈیو میں۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آج کی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے جناب، مختلف چینلز پہ، سب چینلز پہ چل رہی کہ حسینہ واجد کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اچھا، وہ تو خیر انڈیا میں بیٹھی ہے، سزائے موت ایک اس کو ہو گئی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی پارٹی کو بھی بین کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں۔ اور دوسری بڑی خبر پچھلے ہفتے کی یہ تھی، 2 دن پہلے کی، کہ بہار میں دوبارہ بی جے پی کا الائنس جیت گیا ہے، جو کہ ان لائک لگ رہا ہے، جو کہ وہاں کا میڈیا اور باقی جو پروجیکشنز تھیں وہ کہہ رہے تھے کہ مقابلہ ہے، سخت مقابلہ ہے، لیکن وہ 200 سیٹیں جیت گئے 300 میں سے۔ اچھا، اب تیسرا جو معاملہ ہے وہ پاکستان میں 27ویں ترمیم ہو گئی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ جمہوریت کو خطرہ پیدا ہو گیا، نئی وکلا موومنٹ اور یہ وہ۔ ہمارے پڑوس میں ہمیں طالبان کے ساتھ لڑائی کا سامنا ہے۔ تو کیا یہ جو سنیریو ساؤتھ ایشیا کا اس وقت، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور افغانستان، لبرل جو جمہوریتیں ہیں یا لبرل ڈیموکریٹک کلچر ہے، اس کو کافی بڑی تھریٹ نظر نہیں آ رہی ہمیں؟ یار ویسے ڈیموکریسی کے لیے پاکستان تو نہیں بنا تھا، انڈیا تو ایسی نا۔ ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ ڈیموکریسی، جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالا یا کسی ایک سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالا، اگر وہ ہار جاتی ہے تو ہم اس ڈیموکریسی کو نہیں مانتے، ہم اس الیکشن کو ہی نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریٹک نارمز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری واقفیت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ڈکٹیٹر، وہ سیاسی طور پر بھی ہمیں ڈکٹیٹر ہی چاہیے جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ مطلب الیکشن میں بھی ہم ایک ڈکٹیٹر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈکٹیٹر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ کچھ ایسے الیکشن ہیں جو ہمارے کلب کے ہوتے ہیں، میں کسی ایک کو ووٹ دے رہا ہوتا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جیت نہیں سکے گا، گو کہ میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، چاہے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، لیکن میں اس کو مان لیتا ہوں، ہاں یار وہ جو مخالف تھا جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا وہ زیادہ پاپولر تھا، وہ جیت گیا، وہ جیت گیا۔ سمپل سی بات ہوتی ہے، ہم لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستانی سیاست میں آپ کو یہ رجحان بالکل نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ آپ لبرل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ تو ڈیموکریٹک نارمز کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ خاص صاحب لیکن ساڑھے تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں، تو پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوئے گا، الیکشن تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ 18 کے الیکشن میں پتہ تھا عمران خان آئے گا، اس سے پہلے پتہ تھا نواز شریف آئے گا۔ 2008 کے الیکشن کا نہیں پتہ تھا، چونکہ وہ کھپرولے میں ہو رہا تھا کہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا۔ جب مشرف نے الیکشن کرایا تھا سب کو پتہ تھا کاف لیگ آئے گی، تو یہ تو پہلے ہی ایک سیٹ کر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے سے پتہ تھا، ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ پہلے سے یہ بھی پتہ تھا کہ ریگنگ ہوگی جس کو ہم پکڑ نہیں سکیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا 18 کے الیکشن میں جو ملتان میں اور ادھر ادھر جو ان کے ایم پیز تھے ان کو محکمہ زراعت نے اٹھا لیا تھا۔ ابھی محکمہ زراعت کی بات نہ کریں، 24 کے الیکشن میں بھی تو ہمارا جو کیمرہ مین ہے وہ بھی محکمہ زراعت کا آدمی ہے۔ نہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آثار تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں وہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ انڈیکیشنز کی بات کرتے ہیں، انڈیکیشنز ہمیں بھی ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں انڈیکیشن، لیکن جب آپ کسی اپنی قوم میں رہتے ہیں، آپ کو میرے خیال 150 سال تو ہو گئے ہوں گے اس آپ کے ساتھ ہی شروع کیا تھا، مجھے ذرا 155 سال ہو گئے ہوں گے، آپ کو 150 سال ہوئے ہیں۔ اس دوران میں میں کم از کم میں سمجھ چکا ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈیموکریسی کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی نواز شریف کو پسند کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ اگلے 135 سال نواز شریف رہے، اگر کوئی عمران خان کو پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے اگلے 175 سال عمران خان رہے۔ ڈیموکریسی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ آپ جو لبرل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہ ان ملکوں میں ضرور ہوگا جہاں ڈیموکریٹک نارمز ہیں، چاہے رائٹ کے ساتھ ہیں چاہے لیفٹ کے ساتھ ہیں۔ یار پھر بھی انڈیا کی بات کرتے ہیں جب تو وہاں الیکشن ریگولر ہوتے ہیں، لیکن 2014 کے بعد وہاں کے مبصر بھی اب کہہ رہے ہیں
جب سے مودی کا فنومنا وہاں پہ آیا ہے. مودی کا ایک میں چیز بار بار کہتا رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں وہاں پہ بھی آمریت آ رہی ہے. میں مودی کا ایک چیز بار بار اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی کہتا رہا ہوں, کسی کے پوڈ کاسٹ میں بھی گیا اس وقت بھی کیا, آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی کہتا ہوں. مودی وہ نریندرا مودی وہ پردھان منتری ہے واحد انڈیا کا جس نے 2014 کے بعد ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کو ہندو بنا دیا. میں نے ان کو ہندو 2014 سے پہلے نہیں بنتے دیکھا تھا. اس نے جو ہندو بنا دیا نا ہندوستان کے ہندو کا, وہ ہندو تو تھا لیکن جس طرح کا نریندرا مودی نے بنایا نا, اب ہمارے لیے اس کو مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کو بھی ڈیموکریٹک نارمز کا نہیں پتہ, اس کو صرف بی جے پی کا پتہ ہے اور نریندرا مودی کا پتہ. ہاں وہ رائٹ ونگ پالیٹکس ہے نا, ایک میرے فاشسٹ خیال میں پالیٹکس یار ہے. رائٹ ونگ پالیٹکس بھی کچھ اور ملکوں میں ذرا میں نے اسٹڈی کیا ہے تھوڑا بہت, آپ کی طرح نہیں. آپ تو خیر صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے رات تک, صبح پتہ نہیں سوتے ہیں اذانوں کے وقت کے نہیں سوتے, آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان طرح کی چیزیں. میں کچھ اور چیزیں اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں. لیکن رائٹ ونگ باقی کئی ملکوں میں اور طرح کا ہوتا ہے, وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے. یعنی کہ رائٹ ونگ کی کوئی بات آتی ہے نا تو میں کہوں یار یہ ٹھیک ہی بات کر رہے ہیں. انڈیا کا رائٹ ونگ جو ہے نا میرے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ تھوڑ تھوڑ کر کے اپنے مخالف کو کہتا ہے کہ اڑا کے نو باہر مارو. اس کو میں سیکنڈ تھوڑی کر سکتا ہوں. وہ تو فاشزم ہے نا, فاشزم ہے. وہی تو آپ کے ملک میں بھی تھا نا اس سے پہلے. بلکہ آج یار جو ہمارے ملک کی شاہزیب خانزادہ کے ساتھ جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے 2 دن پہلے, شاہزیب خانزادہ کی فیملی, وہ کہیں شاپنگ کر رہے تھے تو یوتھیا ایک گیا, اس نے کہا کہ تم نے مشرا بی بی کے خلاف پروگرام کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ ساتھ اس نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی. تو یہاں پہ بھی جو 2018 کے بعد کا ایک کلچر, دیکھو نا یہ اس نے کیا سروس دی. اس کو ذرا پوچھے جا کے کہ بشرا بی بی کے اوپر آپ اتنے تل ملا گئے کہ آپ نے سمجھا کہ آپ کا رائٹ ہے, تو کل کو اگر کوئی مریم نواز کے اوپر تل ملا کے کسی ایسے اینکر کو پکڑ لے جس نے مریم نواز پہ کوئی شو کیا ہو تو پھر, یا بی بی کے اوپر جو آج تک باتیں ہوتی رہی ہیں بے نظیر بھٹو کے بارے میں. بے نظیر بھٹو اس ملک کی واحد خاتون لیڈر تھی جو نہ صرف پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر تھی بلکہ دنیا میں تھی. بالکل. اس کے ساتھ جو کیا گیا میڈیا نے کیا اس وقت کیا جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. بالکل. ان کو تو یہ سب کو نا بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں ڈوب مرنا چاہیے. جو بے نظیر بھٹو نے سختیاں, ایک طرف کیا جنرل ضیاء الحق, جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا تھا 1977 میں, اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو یہ جیل میں ہوتی تھیں, کبھی کسی جیل میں کبھی کسی جیل میں. وہ اس کے ساتھ ساتھ جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی دونوں عورتوں کی, یہ شرم والی بات ہے کہ ڈیموکریسی میں یار آپ نے ڈیموکریٹک نارمز کو دیکھنا ہوتا ہے, کریکٹر اسیسینیشن کو نہیں دیکھنا ہوتا. تو آپ بات کر رہے تھے کہ انڈین مودی کا جو فنومینا ہے, جو وہاں کی فالوئنگ ہے ان کی ہندو فالوئنگ, وہ اور پھر یہ جو ہم نے اب شروع کر دیا 18 کے بعد پاکستان میں, کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب, مودی, ٹرمپ اور اس طرح کے پیوٹن اور اس طرح کے لیڈر, وہ میں اس کا فریز زکریہ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا پچھلے کوئی 2-3 ہفتے پہلے. اس نے کہا جی پوری دنیا میں جو چونکہ لیفٹ ونگ نے کچھ کیا نہیں ہے تو رائٹ ونگ جو ہے ایکسٹریم رائٹ ونگ اس کا سامنا ہے اور ڈیموکریسیز خطرے میں ہے ساری دنیا میں. اس نے یہ لکھا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا میں تو خطرے میں ہو یا نہ ہو, جنوبی ایشیا میں تو ضرور خطرے میں. ہمارے ہاں خطرے میں اس لیے کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں جمہوریت تھی, جی اب آ کے خطرے میں گئی نا. جی. ہمارے ہاں سرے سے جمہوریت ہی نہیں تھی اور اس لیے وہ پہلا نشانہ ہم بنے اس لہر کا. اب یہ بات ہے کہ وہ ان ملکوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے جہاں ڈیموکریسی تھی. ہمارے لیے کس طرح کی پریشانی؟ ہم تو پہلے دن سے ڈکٹیٹر پسند کرتے ہیں. بتائیں مجھے, جب جنرل ایوب خان کی دور تھا اس سے لے کے اب تک آج بھی لوگ جنرل ایوب خان کے بارے میں بات کرتے ہیں, یار ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی تھی, یہ بڑا ہوا تھا, مطلب تعریف کرتے ہیں نا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے جنرل ضیاء الحق وہ بھی ڈکٹیٹر تھا, وہ کوئی ووٹ لے کے نہیں آیا تھا, نہ ایوب خان ووٹ لے کے آیا تھا نہ جنرل ضیاء الحق ووٹ لے کے, لیکن لوگ کوٹ کرتے ہیں نہیں اس کے زمانے میں باہر شریف آدمی تھا, یہ تھا. پھر جنرل پرویز مشرف کو کوٹ کرتے ہیں آج بھی, نہیں اس کے دور میں ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی. اب بتاؤ, ہم بھائی جان ہیں ڈکٹیٹر,
ہم خود ذاتی طور پہ جو ووٹ ڈالنے والا ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈکٹیٹر والا ہے. ہم ڈکٹیٹر کو پسند کرتے ہیں, اس کا اظہار نہیں کرتے, الگ بات ہے. اچھا چلے ڈکٹیٹرشپ کی بات ہو گئی, لیکن اس وقت جو ایک نیا انقلاب برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, وکلاء کا ایک خاصا بڑا طبقہ چنک, وہ اطہر من اللہ صاحب کو اور جسٹس منصور علی شاہ کی جو استعفے ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم تحریک چلائیں گے. کیا یہ تحریک چلا سکتے ہیں, اور کیا افتخار چودھری جیسی تحریک دوبارہ پاکستان وٹنس کرنے جا رہا ہے؟ ایک بات ہے, جب آپ سوال کر رہے تھے میں ہنس کیوں رہا تھا؟ ابھی جواب دے رہے نا, وہ بھی بتائیں. میں جواب دینے سے پہلے ہنس کیوں رہا تھا کہ تاریخ میں ہم نے ایسے مواقع بھی دیکھنے تھے, ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جج جو کسی نہ کسی حصہ بنے ہوں, سیاسی تقسیم میں اگر جج حصہ بنتا ہے نا, اس طرف کا حصہ بنے یا اس طرف کا حصہ بنے, وہ ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جج بھی تو نہیں رہتا, وہ جج بھی نہیں رہتا. منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ اس سیاسی تقسیم کا ایک طرف جو تھا نا اس کا حصہ بن چکے تھے. ہیرو کیسے بن سکتے ہیں؟ ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو سیاسی تقسیم کے دونوں حصے ہوں, کسی حصے کا وہ حصہ نہ بنے, ہم اسے ہیرو کہتے ہیں. پوری دنیا میں اسے ہیرو کہا جاتا ہے. اب یہ منصور علی شاہ صاحب ہیں, یہ اپنے دور میں جب استعفیٰ دینا تھا اس وقت استعفیٰ کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ اس وقت بنتا تھا جب یہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے, اس وقت استعفیٰ دینا بنتا تھا کہ چلو جو بھی تھا کہ یار یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, 26ویں ترمیم تھی یا جو بھی تھی جس کے تحت یہ چیف جسٹس نہیں بن سکے, یہ ٹیٹ بن کے بیٹھے رہے, شاید کچھ ہو جاوے, شاید کچھ ہو جاوے. یہ ہیرو کے چکر میں نہیں تھا منصور علی شاہ, اس میں تھا شاید کچھ ہو جائے. اس ملک میں ہوتا رہتا ہے نا. ہاں بالکل بالکل. کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر موو کی تھی 26ویں ترمیم کی جس سے میں چیف جسٹس نہیں بنا تھا, وہی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اور موو کرے جس سے میں چیف جسٹس بن جاؤں. یہی حاصل تھا نا. اب 27ویں ترمیم ہوئی. ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو میرے کا خط لکھنے کا بڑا شوق رہا. کوئی بھی جج پاکستان کی تاریخ میں نے ایسا نہیں دیکھا. نہیں, قاضی فائز نے بھی بڑے خط لکھے تھے یار. یہ 17 صفحے کے خط لکھنے کا شوقین تھا منصور علی شاہ. قاضی فائز عیسیٰ لکھتا تھا, کچھ اور ججز نے بھی لکھے. یہ پتہ نہیں کیا کہ پوری کہانی لکھتے تھے. یہ ہوا تھا 1957 میں, یہ ہوا تھا 58 میں, یہ ہوا تھا. بھائی سیدھی سی بات ہوتی, جج بڑا مختصر طور پہ خط لکھتا ہے. اگر جج اس کو لمبا کر دے نا تو سانو شک, جج تے شک پینا شروع ہوتا کہ اینو فلماں بناؤن دا شوق تے نہیں گا. کوئی فلم کا سکرپٹ نہیں لکھ رہا, وہ ایک ایسی بات لکھ رہا ہے کہ بڑی جامع بات ہوگی اور جس کا امپیکٹ آئے گا ہسٹری میں. اب منصور علی شاہ صاحب کے جتنے بھی خط ہیں وہ ہسٹری کا حصہ نہیں بنیں گے. مورخ نہیں لکھے گا, پی ٹی آئی چاہے لکھے, مرشدی گروپ چاہے لکھے, مورخ نہیں لکھے گا. مورخ نے تو افتخار چودھری پہ بھی کاٹھا لگا دیا ہے نا. یار افتخار چودھری کا یہ ہے, آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے لاہور ریس کلب میں گھوڑے تھے. وہاں جو جنرل پرویز مشرف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے طارق عزیز, اس کے بھی گھوڑے تھے. جب طارق عزیز کا دور ختم ہو گیا, یعنی کہ جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہو گیا, تو میری طارق عزیز کے ساتھ بڑی بیٹھک شروع ہو گئی. دور ختم ہو چکا ہے. اس وقت طارق عزیز کے ارد گرد جو مجمع آتا تھا وہ بھی چھٹ چکا ہوا تھا. تو میں بڑے آرام سے پلیس ہو گیا. انہوں نے بھی کیا, ستار خان ایس وقت چور الناسی, اس نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف اس ملک کا سربراہ نہیں بن سکا, اسے استعفیٰ دینا پڑا. اس کے خلاف جو کیمپین تھی نا چودھری افتخار کی, انہوں نے کہا وہ کیمپین اشفاق پرویز کیا نہیں چلا رہا تھا. آپ لوگ میڈیا میں لگے ہوئے تھے, وکلا کی تحریک چل رہی ہے. اس وقت تک کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. ہم بھی یہ سمجھے کہ وکلا کی تحریک چل رہی ہے, چودھری افتخار پڑ چکا. انہوں نے کہا پیچھے تو اشفاق پرویز کیا نہیں کھڑا تھا. اور اس نے مجھے کہا, یہ مرحوم طارق عزیز نے مجھے کہا, کہندا جی وہ کو ہوتا نا, سائلنٹ کو ہوا تھا. جنرل پرویز مشرف کے خلاف اسی کی فوج نے سائلنٹ کو کیا تھا. اچھا, یہ جرنیلوں کے ساتھ اکثر ہوا. یحییٰ نے ایوب کے خلاف سائلنٹ کو کیا تھا, مشرف کے ضیاء الحق کے خلاف اسلم بیگ نے, اسلم بیگ والا کو تو کہتے ہیں کہ بلڈی کو تھا. یہ اعجاز الحق, اعجاز الحق کو آپ کی بات بڑی اچھی لگے گی. اعجاز الحق بیچارہ کہتا رہا کہ میرے پیو نو جو اس کا جہاز گرا تھا بہاولپور کے قریب, انہوں نے کہا اس میں یہ اسلم بیگ شامل تھا, یا یہ اس میں ہونا چاہیے تھا, ان لوگوں میں, یہ ان لوگوں میں. اعجاز الحق بڑی بات کرتا رہا. میری ایک دفعہ اعجاز الحق سے
بات ہوئی تھی تو تو اسی اجازت کنونس تھا کہ اسلم بیگ کا بیچ میں کردار تھا. اسی طرح مشرف صاحب کے کو میں کیانی کا کہا جا رہا ہے. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں خان صاحب, میرا بھی ایک ہلکا سا ایک جائزہ تجزیہ ہے کہ یہ ملک عجیب ہے. ڈکٹیٹرشپ 10 سال رہتی ہے تو یہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے اس کو نکالو. جمہوریت آتی ہے وہ 3 سال رہتی, کہتے ہیں اس کو نکالو, یہ بھی برا ہے. 4 سال زیادہ کہہ دیا, میرے خیال 6 مہینے گزرتے سال بھی سال لے لیں. یعنی کہ ایک بے چینی ہے ان لوگوں میں. ڈکٹیٹر ڈنڈے سے نکال لیتا ہے اپنے 9-10 سال, وہ نکال لیتا تو لیکن سیاستدان نہیں نکال سکتے 2-3 سال. سیاستدان کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو میرا خیال فوری کوئی نتیجہ چاہیے. ہاں, یہ بڑی خوبصورت بات کی انور سجاد. میں آپ سے امید نہیں رکھتا تھا کہ فوری. ہم پہلی جماعت میں جاتے ہیں تو میٹرک کب کرتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, پھر میٹرک کرتے ہیں. پھر ہم کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں, 16 جماعتیں کب پاس کرتے ہیں, 6 سال گزرتے ہیں. تو 16 سال گزرنے کے بعد ہم لوگ ماسٹر ڈگری لیتے ہیں. پاکستانی پولیٹکس میں جو ہم لوگ ہیں نا, وہ راتوں رات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ راتوں رات کوئی نتیجہ ایسا آ جائے, سانوں سالوں کا انتظار کرنے کی لوڑ نہیں کی یار. لیکن لیڈر بھی تو ایسے ملتے ہیں نا, کہتے ہیں 100 دن میں یہ ہو جائے گا, 30 دن میں یہ ہو جائے گا, 40 دن میں یہ ہو جائے گا, 50 دن میں یہ ہو جائے گا. لیڈر کیا ہوتا ہے, سیاستدان کیا ہوتا ہے, وہ نبض جانتا ہے, لوگوں کی نبض جانتا ہے کہ جلدی چ پے نے. وہ بھی کہندا جلدی والا چورن بناؤ, وہ کہنا جلدی والا, اس کا جلدی کا بنایا ہوا چورن بکتا ہے, ہر دور میں بکا ہے. اب دیکھو نا, لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ تو جلدی کا چورن دے رہا ہے. اچھا لیکن ستار صاحب, ایک یہ تو پبلک کی بات ہے نا کہ وہ جلدی چاہتی ہیں, انسٹنٹ رزلٹ. ہر کوئی جو موجوں کے منتظر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رات سوئے ہوئے اٹھیں تو مسئلے حل ہو چکے ہوں. لیکن ہر سوسائٹی میں ایک تھنک ٹینک ہوتے ہیں یار, لوگ سوچنے والے بھی ہوتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, فلاسفر ہوتے ہیں, وہ رستہ بھی دکھاتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کے لوگ بہت کم ہیں. کیوں پاکستان میں کم کیوں ہو گئے اس طرح کے لوگ؟ ہمارے زمانے میں جب ہم پرنٹ میں ہوا کرتے تھے تو ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتا تھا ایسا دانشور جس سے ہم سنتے تھے کہ بڑی مزیدار باتیں کرتا ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی ناکامی ہو گئی. دانشوروں نے دیکھا کہ ساڑی تو کوئی سنتا ہی نہیں گا. میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, چاہے ویلاگ ہو چاہے پوڈ کاسٹ ہو, وہاں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اٹھو اٹھ چھڑ رہے ہوں گے. ہاں, آسمان کی بلندی پہ آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بکرا ہوتا ہے, وہی سیاستدانوں کی طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ایسا جھوٹ بولتا ہے جو دنیا میں کسی ایک جگہ پر, مثال کے طور پر آج کل جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی ہے نا, مرشد ہے اپنا, بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بھنور میں پھنسی ہوتی ہے. آج کل بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کئی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں سے چاند ایک کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں, میں کہ یار یہ تمہاری کہی ہوئی بات بہت بڑی بات ہے, یہ بی بی سی میں میں نے نہیں سنی, یہ سی این این میں نے نہیں سنی, یہ فاکس میں نے نہیں سنی, الجزیرہ میں نے نہیں سنی, تو کیا یہ انفارمیشن تیرے ہی پاس تھی؟ اور تم نے اتنی بڑی انفارمیشن جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آتا ہے, جس میں بیسٹ کے کوئی ملک بھی آتے ہیں. اور یار ہم نے تو ڈاکٹر شاہد مسعود والی وہ جو ویڈیو تھی اینڈ آف دی ورلڈ, وہ کتنی بکی اور نری جہالت تھی اس کے اندر. انور سجاد صاحب, مجھے نہیں پتا آپ کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی ویورشپ کتنی ہے. اگر آپ اٹھو اٹھ چھڑنے پہ آ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویورشپ, میں ایک مثال پہلے میں دے چکا ہوں, آپ کو پرائیویٹلی دیتا رہا. میں نے سما ٹی وی میں ڈیجیٹل میں تھا, 4-5-6 مہینے پہلے کی بات ہے, 4-5-6 مہینے پہلے تھا, پھر انہوں نے مجھے نکال دیا. اب میں ایک پنجابی چینل میں ہوں. آپ کو پتہ ہے سمر ٹیلی ویژن سے نجم سیٹھی اور افتخار احمد استعفیٰ دے چکے ہیں آج. مجھے یہ میرے لیے نئی انفارمیشن, یہ ابھی آج کی تازہ خبر ہے, یہ میرے لیے بالکل نئی انفارمیشن ہے. سو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں تھا. 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی برسی ہوتی ہے, اور میں انویسٹیگیشن بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی انویسٹیگیشن میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے, چاہے وہ یو این او نے کی ہو, چاہے اسکاٹ لینڈ نے کی ہو, چاہے ایف آئی اے نے کی ہو, چاہے پنجاب حکومت نے کی ہو, پنجاب پولیس نے کی ہو. وہ میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں, تو میں نے اپنا سما میں کہہ دیا کہ 27 دسمبر کو میں بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی انویسٹیگیشن کے اوپر کروں گا. میں نے کیا, میں نے ایک وہ جرنلسٹ ہے بڑا سینئر, 1 منٹ کے لیے اس کی کتاب کو کوٹ کیا کہ ایک بات اس کتاب میں ایسی تھی
جو بعد میں انکوائری انویسٹیگیشن کا حصہ بنی، لیکن سب سے پہلے اس جرنلسٹ نے اپنی کتاب میں دی تھی. میں نے اس کا ذکر کیا 1-1.5 منٹ کا. اب ہوا یہ کہ وہ جرنلسٹ نے اس نے مجھے فون کیا، شکریہ ادا کیا. میں کہا نہیں شکریہ ادا نہ کرو، تو واقعی کوٹیبل تھا. اس نے بھی کیا تھا بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے اوپر 27 دسمبر کو. اب وہ بندہ جس کو میں نے صرف 1 منٹ کے لیے، میرا کچھ 70 منٹ کا تھا، 1 منٹ کے لیے میں نے ایک جرنلسٹ اور اس کی کتاب کو کوٹ کیا تھا. اس نے بھی 27 دسمبر کے حوالے سے نہ بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن پہ کیا تھا. اس کی مشکل سے 10,000 ویوز تھے. ایک اور بھی لوگر تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا. اس نے جھوٹ میں نے اس کو فون بھی کیا. میں کہا تو جھوٹ بول رہا، تینوں ککھ دا نہیں پتا بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن. بٹ اس کے ویورز ملینز میں تھے. ہاں اب بات کرو، بکتا ہی جھوٹ ہے. ایسی سٹوری جو لوگوں نے سننے کے لیے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے. پہلے سے ذہن بنایا ہو. تو یہ ہمارا حال جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیسے، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی، وہ لبرل ڈیموکریسی اس طرح کے ملک کو نہ سوٹ کرتی ہے نہ سمجھ آئے گی. عام جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے، ہماری قوم کو سیاسی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے. جی سیاسی سوجھ بوجھ کے بعد سیاسی شعور آتا ہے. ہاں بالکل بالکل. پہلے سیاسی طور پہ انڈرسٹینڈنگ تو ہو جائے کہ سیاست کہتے کس کو ہیں پوری دنیا میں. نہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے نا جنریشنز کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں لوگ سیاسی شعور رکھتے تھے. یہ ٹرم جو ڈی پولیٹیسائزیشن جو کی گئی ہے اور ریڈیکلائزیشن بھی کی گئی ہے. یہ ڈی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہاں ضیاء الحق کے دور میں. یس. ریڈیکلائزیشن بھی کچھ عرصے بعد ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی. اب یہ ڈی پولیٹیسائز کرنا قوم کو اور ریڈیکلائز کرنا تو پھر وہی حال ہوگا جو اس اور وقت وہ فصل اب ہم کاٹ رہے ہیں اس وقت. اسی لیے وہ 8 بک رہا ہے اور علم نہیں بک رہا. آج کے لیے ستار خان صاحب اتنا ہی. بڑا شاندار گفتگو کی آج آپ نے، مزہ آیا. ویورز آپ کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.